اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یمین میرا نام ہے، یمین الدین احمد، اور ٹائم لینڈر سے میرا تعلق ہے، جیسے آپ لوگوں کے علم میں ہے. اور پرسنل ڈیولپمنٹ کوچ ہوں، ٹرینر ہوں، کاؤنسلر ہوں، بزنس کنسلٹنٹ ہوں. تو آج آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آج کچھ گفتگو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہو کہ بھائی ٹیم کیا ہوتی ہے اور ٹیم ورک کیا ہوتا ہے. تو اس پہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، جتنا میں نے سیکھا ہے اور میں نے پڑھا ہے. اگر میں اس کو بہت ہی آسان اور سادہ الفاظ میں اس کی اگر ڈیفینیشن میں کر لوں تو وہ ڈیفینیشن اس طرح سے ہوگی کہ اے ٹیم از اے گروپ آف پیپل ورکنگ فار اے common shared vision based on a very clear purpose with variety of competencies, and together they strive for excellence. کیا مطلب؟ لوگوں کا ایک ایسا گروپ جو کام کر رہا ہو ایک کامن شیئرڈ ویژن کے لیے، یعنی کہ ویژن کا مطلب آپ سمجھتے ہیں the picture of the future that one wants to see or a group wants to see. اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس منزل کے لیے سب لوگ جو کہ سب لوگوں سے شیئرڈ ہوئی ہوئی ہے اور جو سب لوگوں کے لیے کامن ہے. تو ایک گروپ جو کہ اس ڈائریکشن میں سفر کر رہا ہو، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہو کہ یہ جو ہمارا ویژن ہے اس کا پرپس کیا ہے، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں. یعنی کہ ویژن کا جو مطلب ہے وہ تو یہ ہو گیا نا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، منزل کیا ہے. ان کو یہ باتیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں، پرپس کیا ہے. گویا کہ اگر سمپل میں بات کروں تو ویژن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نصب العین کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پرپس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو کیا اور کیوں کلیئر بھی ہو اور سب کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سیم ہو. اور تیسری بات جو ہے میں نے جو عرض کی وہ یہ عرض کی میں نے کہ ان کی جو کمپیٹنسیز ہیں اس میں ورائٹی ہونی چاہیے، تنوع ہونا چاہیے، مختلف کمپیٹنسیز کے لوگ ساتھ ہونے چاہیے. اور آخری بات جو میں نے کی کہ یہ سارے لوگ مل کے اسٹرائیو کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہ ایکسیلنس حاصل کر سکیں اپنے کام کے اندر. اب آئیے تھوڑی سی وضاحت میں کر دیتا ہوں آپ اپنی بات کی. ویژن کا مطلب آپ سمجھ گئے، اس بات کی انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کیا چاہتے ہیں کرنا. منزل کا تعین بڑا واضح ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک بس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ بس اسلام آباد جا رہی ہو کراچی سے، تو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بس کراچی سے اسلام آباد جا رہی ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس بس میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہو کہ میں تو کوئٹہ جاؤں گا، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہو کہ یہ بس تو اسلام آباد نہیں جا رہی، گوادر جا رہی ہے، اور کچھ کا خیال یہ ہو کہ دلی جا رہی ہے. آپ سمجھے میری بات؟ تو یعنی کہ پھر ہر کسی کی منزل مقصود ایک ہی ہو، سب کو بات معلوم ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک ٹیم ہے تو پھر ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں، پرپس کیا ہے اس کا. کیونکہ پرپس کی کلیئرٹی نہیں ہوگی تو، اور اگر وہ ایک ٹیم ہے تو پھر وہ آگے چل کے جو ہے نا آپس میں جھگڑا شروع ہو جائے گا. وہ کہے گا میں تو یہ سوچ کے نہیں آیا تھا، امین صاحب آپ مجھے پہلے بتا دیتے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یار اس کی وجہ تو کچھ اور ہے، اس کا ریزن تو کچھ اور ہے، پرپس کچھ اور ہے. تو کیا ہوگا؟ جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو اس کو کلیئر ہونا چاہیے. اور تیسری بات کیا ہے کہ ان کی جو کمپیٹنس ہے، ان کی جو اہلیت ہے، اس میں تنوع ہونا چاہیے، ویریشن. مثلا میں ایک سمپل سی مثال لیتا ہوں. ہمیں سے اکثر لوگ جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں یا کرکٹ کھیلی ہے یا کرکٹ دیکھتے ہیں، اور پاکستان میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ کرکٹ پسند بھی کی جاتی ہے، دیکھی بھی جاتی ہے. مثال لیں، کبھی آپ نے ایسی کوئی ٹیم نہیں دیکھی ہوگی کہ جس کے اندر سارے کے سارے باؤلر بھر لیے جائیں، یعنی 11 کے 11 باؤلر ہوں. کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو 11 کے 11 جو ہے بیٹسمین ہوں، 11 کے 11 وکٹ کیپرز ہوں. نہیں، بلکہ ٹیم کے اندر جب لوگوں کی سلیکشن ہوتی ہے تو اس کا کرائٹیریا ان کی اپنی اپنی کمپیٹنس ہوتی ہے. مثلا ٹیم کے اندر اچھے اوپننگ بیٹسمین بھی ہونے چاہیے، کچھ ایسے بیٹسمین ہونے چاہیے جو کہ مڈل آرڈر میں اچھا پرفارم کر سکتے ہوں، پھر اس کے اندر کچھ ایسے
ممبرز ہونے چاہیے جو کہ فاسٹ بولنگ میں مہارت رکھتے ہوں، کچھ ایسے ہونے چاہیے جو کہ اچھے اسپنرز ہوں. پھر اسپنرز کے اندر جو ہے نا وہ سچویشن کے حساب سے، پروجیکٹ کے حساب سے، میچ کے حساب سے، حالات کے حساب سے لیگ اسپنر بھی ہو اور جو ہے نا آف اسپنر بھی ہو، اور اس میں ایک اسپیشلسٹ وکٹ کیپر بھی ہونا چاہیے. پھر اگر آپ دیکھیں گے تو فیلڈنگ جو ہے وہ اتنی اہمیت اختیار کر چکی ہے کہ بہت سارے کھلاڑی سلیکٹ ہی اپنی فیلڈنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جونٹی روڈز ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں تھا. جونٹی روڈز کی سلیکشن کی پرائمری ریزن اس کی کمپیٹنس تھی فیلڈنگ کے اندر، کیونکہ وہ بیٹنگ بھی کرتا تھا. لیکن آپ کو نظر آئے گا اس کا بیٹنگ کا ریکارڈ جو ہے نا وہ کوئی بہت قابل ذکر نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی فیلڈنگ سے اپنی ٹیم کو کئی میچز جتوائے، اور وہ اتنی ہائی کوالٹی کمپیٹنس تھی اس کے اندر کہ وہ اپنی اس کمپیٹنس کی بنیاد پر ٹیم میں جگہ بنا لیتا تھا. یعنی کہ ایک بیٹسمین جو ہے وہ 50 اسکور کرے، جونٹی روڈز 50 رن فیلڈنگ سے روک لیتا تھا سلیکشن کی بنیاد. ہاں کبھی بیٹنگ بھی کر لی، بالعموم آپ دیکھیں گے وہ چھٹے ساتویں نمبر پہ کھیلنے کے لیے آیا کرتا تھا، اور کوئی بہت اچھا ریکارڈ اس کا تھا نہیں، کبھی کچھ میچوں میں کھیلا بھی ہے اچھا. تو ٹیم جو ہے اس کے اندر جو کمپیٹنس ہے وہ مختلف ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ اور ہم کوئی بھی ویژن اچیو نہیں کر سکتے اکیلے. ہمیں لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ہمیں جو ہے نا وہ مختلف ٹیم ممبرس کی کمپیٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور تب کہیں جا کے سب لوگ مل کے جو ہے نا اس کامن ویژن کی طرف جو ہے نا وہ سفر کرتے ہیں اپنا، تو کہیں جا کے بات ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو ٹیم ڈیولپ کی، اگر آپ اس ٹیم میں دیکھیں گے تو آپ کو سارے عناصر موجود ملیں گے. ویژن کی کلیئرٹی ان کے اندر بہت بہترین طریقے سے تھی، ان سب کو معلوم تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، منزل کیا ہے، منزل حقیقی کیا ہے. ان سب کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ سب جو کر رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، جو محنت ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے. اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ہر کام کو کرتے تھے ایکسیلنس کے ساتھ. یعنی کہ ایکسیلنس کا مطلب بھی آپ میں جو لوگ ہمارا کورس اٹینڈ کر چکے ہیں ویژنس والا، ان کو یہ بات معلوم ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ ٹو ڈو سم تھنگ ان اے فیشن دیٹ ان دی اویلیبل ریسورسز کین ناٹ بی ڈن بیٹر، کہ کسی کام کو اپنی اویلیبل ریسورسز میں رہتے ہوئے اس سے بہتر طریقے سے نہ کیا جا سکتا ہو، اسے ایکسیلنس کہتے ہیں. تو آپ کو ہر کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی ٹیم کے ایکسیلنس نظر آئے گی، ایکسیلنس نظر آئے گی. اور آپ اگر ان کی کمپیٹنس کو دیکھیں تو کمپیٹنس بھی مختلف تھی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خطیب نہیں ہے بہت بڑے، کوئی پریزنٹر نہیں ہے بہت بڑے، لیکن ان کی کمپیٹنس تھی، ان کی اہلیت تھی، بہترین اذان دیتے تھے، ایکسیلنس کے ساتھ اذان دیتے تھے کہ لوگ کھینچ رہے ہیں. اور کبھی کبھی صحابہ تمنا کرتے تھے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دوبارہ دے دیں. عمر بن خطاب بالکل مختلف کمپیٹنس، معاشرے کا سردار، ایکسیلنٹ ایڈمنسٹریٹر، ایکسیلنٹ مینیجر، ایکسیلنٹ لیڈرشپ کوالٹی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کوئی اور کمپیٹنس تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی اور کام پہ لگایا. 5364 احادیث ان سے روایت ہے. اور آپ دیکھتے چلے جائیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت لیڈر یہ کمال تھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ٹیم کو ڈیولپ کیا، بلکہ ٹیم کی سلیکشن جو ہے وہ لوگوں کی کمپیٹنس کو سامنے رکھ کے کی، اور ان کو وہی کام دیا جو کہ ان کی کمپیٹنس تھی. نتیجہ وہ ہوا جس کو ہم کہتے ہیں تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب. آج ہم کو بھی اس بات کی ضرورت ہے، یعنی کہ اگر ہم اس بات پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہمارے ادارے، ہماری فیملیز، ہمارا معاشرہ فیل کیوں ہو رہا ہے. اس لیے کہ ویژن نہیں ہے. پہلی بات تو ویژن نہیں ہے، ویژن لیسنس ہے، یہ بہت شارٹ ٹرم ویژن ہیں. پرپس کی کلیئرٹی نہیں ہے. ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں اور میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں کہ اکثر لوگوں کو پرپس کی کلیئرٹی نہیں ہوتی. پھر تیسری چیز، کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنے پہ ہم کام ہی نہیں کرتے. پھر چوتھی چیز، ایکسیلنس کا سبق ہم بھول چکے ہیں. نتیجہ وہ ہے جو کہ ہمارے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے.